پیرامڈس یا اہراموں کا نام سنتے ہی ہمارے دماغ کے اندر سب سے پہلے اہرام مصر کا نام آتا ہے، جنہیں آج سے تقریباً 2500 سے 300 قبل مسیح کے اندر بنایا گیا۔ اس کی تعمیر میں 2,50,000 چونے کے پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے، جن میں سے ہر ایک پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے لے کر 300 ٹن تک جا پہنچتا ہے۔ اگر خوفو کے اہرام کو 30 سینٹی میٹر کی چوڑائی کے اندر کاٹا جائے تو پورے فرانس ملک کے چاروں طرف 1 میٹر اونچی دیوار بنائی جا سکتی ہے۔ خوفو کا اہرام 20 سال کے قلیل عرصے کے اندر تیار ہوا اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو اہرام سے 800 کلومیٹر دور موجود شہر اسوان سے لایا جاتا، اور آج کے دور کے اندر ہماری جدید ترین مشینری بھی ان بھاری ترین پتھروں کو اٹھا کر ان سے کسی اہرام جیسے سٹرکچر کو نہیں بنا سکتی۔ ایون کہ ہمارے ہیلی کاپٹر بھی اس قابل نہیں ہیں کہ 300 ٹن وزنی پتھر کو اٹھا سکیں۔ سینکڑوں ٹن وزنی پتھر کو اس مہارت سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہے کہ ان کا درمیانی فاصلہ 1 انچ کے 50ویں حصے کے برابر ہے۔ تصور کریں کہ سینکڑوں ٹن وزنی پتھر اور ان کے جوڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے کہ ایک سوئی تک اندر جا سکے۔ ان اہراموں کی بنیادیں تو چکور ہیں، لیکن ان کے پہلو تکون کی طرح بنے ہوئے ہیں۔ یہ تکونیں اوپر جا کر ایک نقطے کے اندر مل جاتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب ایسی کسی مشینری یا ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا، ان پیرامڈس کو کس نے اور کیوں بنایا؟ آج بھی بہت سے سائنٹسٹ اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، مگر کسی کے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ میں دن رات محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری آپ سے دل سے گزارش ہے، اللہ کے واسطے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ انہیں اس وقت کے مصر کے بادشاہ، جنہیں فرعون کہتے تھے، یہ لوگ اسے اپنی آخری آرام گاہ کے طور پر تیار کرواتے، کیونکہ ان کے ہاں اس وقت یہ رسم تھی کہ مرنے والے فرعون کے ساتھ اس کے خزانے، کھانا پینا، ملازم اور بیویوں کو بھی دفنا کر اس کے ساتھ رکھا جاتا، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ مرنے کے بعد ایک بار پھر سے بیدار ہوں گے اور انہیں ان سب چیزوں کی اس وقت بھی ضرورت پڑے گی۔ جبکہ کچھ سائنٹسٹ انہیں ایلین سے جوڑتے ہیں، جو کسی زمانے کے اندر اس زمین پر اترے اور ان سٹرکچر کو اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کی نشانی کے طور پر زمین پر چھوڑ گئے۔ لیکن آج بھی یہ ایک پہیلی ہے اور دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی اس بارے میں اپنی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھے اور انہیں انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے بنایا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی، اور کہا جاتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا پر آنے سے بھی تقریباً 14,000 سال پہلے زمین پر بسنے والی ایک مخلوق کے ہاتھوں ہوئی، یعنی کہ جنات سے، کیونکہ اس وقت دنیا پر صرف جنات بستے تھے، جس کا حوالہ ہمیں قرآن پاک کی سورہ البقرہ سے بھی ملتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، کیا آپ زمین پر پھر سے ایک ایسی مخلوق کو بنانے والے ہیں جو پھر سے فتنہ اور فساد مبتلا کرے گی؟ یعنی کہ انسانوں کے بننے سے پہلے یہاں پر جنات آباد تھے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنات جیسی قوم کو اتنی بڑی تعمیر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، وہ بھی انسانوں سے پہلے؟ کیونکہ اس کے بعد ان کی کوئی بھی ایسی تعمیر ہمیں نظر نہیں آتی جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ جنات کی بنائی ہوئی ہیں۔ بیت المقدس کے بارے میں بھی اگر کہا جائے کہ وہ جنات کی بنائی ہوئی ہے تو وہ جبری طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات سے بنوائی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 15 سے 20,000 سال پہلے جب انسانی قدم نے زمین کو نہیں چھوا تھا، تب جنات کو اس جبری کام پر کس نے مجبور کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم نہیں جانتے، بلکہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ تو کیا مصری قوم اس تخلیقات کے بانی نہیں تھے؟ یعنی کہ مصری قوم اس کو بنانے والی نہیں تھی؟ کیونکہ مصری قوم تو آج سے تقریباً 5,000 سال پہلے ہی دریائے نیل کے کنارے آباد ہوئے تھے۔ تو کیا احمد رضا خان بریلوی کے مطابق جنات ہی ان کی تعمیر کے ذمہ دار تھے؟ کیونکہ 250 ٹن وزنی پتھروں کو سطح زمین سے 6,000 فٹ اوپر لے کر جانا آج کے جدید دور کے ہیلی کاپٹر کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہوائی جہاز اتنا وزن اٹھا سکتے ہیں، لیکن مطلوبہ مقام تک بالکل درست طریقے سے ان کو پہنچانا ان کے اوقات سے بھی باہر ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں نیپولین نے بھی اہراموں کی شہرت سن رکھی تھی۔ اس نے جب مصر پر حملہ کر کے غزہ پر قبضہ کر لیا اور پھر اس کے بعد اہراموں کی بنیادوں کو کھود کر اس کے اندر جانے کا راستہ کھلوایا تو تمام ورکرز کو باہر روک دیا گیا اور نیپولین اکیلا اس اہرام کے اندر داخل ہوا۔ جب یہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر کافی گمبھیر خاموشی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو سامان اٹھا کر یہاں سے چلنے کے لیے کہا اور ان کے پوچھنے پر بالکل کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ اتنا خاموش کیوں ہیں۔ غرض یہ کہ اہرام مصر ایک ایسی پہیلی ہے جس کو حل کرنے کے اندر آج کی ہماری موجودہ سائنس اور موجودہ دور کے ایڈوانس ترین انسان کی عقل ناکافی ہے، لیکن کوشش اور کھوج انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فطرت اسے کہاں تک لے جاتی ہے،
کہ ہزاروں سال سے نیچر اور وقت کی مار کو جھیل کر وقت اور انسانوں کو چیلنج کرنے والی یہ پہلی آخر انسانوں کے ہاتھوں کب حل ہوتی ہے اور حل ہوتی بھی ہے کہ نہیں؟ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔